بلوچستان میں ایرانی سرحد سے ملکہ زامران کا علاقہ معدوم ہوتی ہوئی مارخور کی نسل کے لیے محفوظ سمجھا جاتا ہے، تاہم گزشتہ چند ماہ سے وہاں بڑی تعداد میں مارخور مردہ حالت میں مل رہے ہیں۔ پاکستان کے سخت جان قومی جانور مارخور کی پراسرار اموات پر مقامی آبادی میں تشویش پائی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر مارخور لفظ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، جن میں سے ایک لفظ فارسی اور دوسرا پشتو کا ہے۔ لفظ مار کا مطلب سانپ اور خور کا مطلب ہے کھانے والا۔ سانپ کو انسان کا دشمن سمجھا جاتا ہے تو یوں سمجھیں کہ دشمن کو کھا جانے والا۔ مارخور بنیادی طور پر جنگلی بکری کی سب سے بڑی قسم ہے، جو زیادہ تر پاکستان کے شمالی علاقوں بالخصوص چترال، غزر اور ہنزا کے علاقوں میں پائی جاتی ہے، اور سانپ اس کی مرغوب غذا ہے۔ گزشتہ چند ماہ سے ایران کی سرحد سے ملکہ زامران کی پہاڑیوں میں درجنوں مارخور پراسرار طور پر مردہ حالت میں مل رہے ہیں، جن کی موت کی وجوہات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکیں۔ اس حوالے سے کچھ مقامی افراد کا خیال ہے کہ کسی نے پانی کے تالابوں میں زہر ملایا ہے، جس کو پینے کے باعث مارخور مر رہے ہیں، جبکہ علاقے کے چند افراد کا یہ کہنا ہے کہ موسم گرما میں ایران کے ملکہ علاقوں میں ٹڈی دل کو مارنے کے لیے بڑے پیمانے پر زہریلا اسپرے کیا گیا تھا، جس سے بلوچستان کے علاقے بھی متاثر ہوئے اور پانی اور آب و ہوا زہریلی ہونے کے باعث وہاں نہ صرف مارخور بلکہ دیگر نایاب نسل کے جانوروں کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں، اور مستقبل میں ان علاقوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کے خدشے کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بائیو ڈائیورسٹی ڈائریکٹوریٹ کے ڈائریکٹر نعیم اشرف راجہ کے مطابق حکومت پاکستان نے سن 1997 میں مارخوروں کے تحفظ کے لیے مارخور ٹرافی ہنٹنگ پروگرام کا آغاز کیا تھا۔ یہ طریقہ دنیا بھر سے معدوم ہوتی ہوئی انواع کے تحفظ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس میں مقامی افراد از خود جانوروں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، جس کے بدلے میں انہیں مناسب رقم دی جاتی ہے، جو محدود پیمانے پر بوڑھے مارخوروں کے شکار کے پرمٹ جاری کر کے حاصل کی جاتی ہے۔ اس رقم کا 20% جنگلی حیات کے تحفظ اور 80% حصہ مقامی افراد کو دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اپنا فائدہ دیکھ کر مقامی لوگ جی جان سے ان جانوروں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان علاقوں میں کسی کی مجال نہیں کہ کوئی پرمٹ کے بغیر شکار کر سکے۔ وائلڈ لائف پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق سن 2019 میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں بوڑھے مارخوروں کے شکار کے 12 پرمٹ جاری کیے گئے، جن سے تقریباً $1,10,000 امریکی کی خطی رقم حاصل ہوئی۔ اس کا 80% حصہ مقامی کمیونٹی کو دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی افراد نے اطراف کی پہاڑیوں سے مردہ حالت میں مارخور ملنے کے بعد اس سنجیدہ مسئلے کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ابھی تک وائلڈ لائف پاکستان، IUCN یا کسی اور ادارے نے ان واقعات کے حوالے سے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ ذرائع کے مطابق کوئٹہ میں IUCN اپنا دفتر بند کر چکی ہے اور عملہ کراچی سے ہی فنکشنل ہے، لیکن مقامی افراد کا مطالبہ ہے کہ اس سنجیدہ مسئلے کے حل کے لیے فوری نوٹس لیتے ہوئے علاقے میں پانی کے ذخائر کے لیبارٹری ٹیسٹ کروائے جائیں۔ یاد رہے کہ بلوچستان میں کوہ سلیمان کے اطراف میں پائے جانے والے مارخوروں کو سلیمانی مارخور کہا جاتا ہے، جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے خاص شہرت رکھتے ہیں۔ مارخور جنگلی بکرے کی ایک قسم ہے جو بلوچستان میں کوہ سلیمان اور تلتن نیشنل پارک کے علاوہ گلگت بلتستان، چترال اور وادی کیلاش میں بھی پائے جاتے ہیں۔ 90 کی دہائی میں ملک کے دیگر علاقوں کی طرح بلوچستان میں بھی مارخور کی نسل معدومیت کا شکار تھی، جس کے بعد سردار نصیر ترین نے بلوچستان میں ان کے تحفظ کے لیے باقاعدہ مہم کا آغاز کیا۔ ان کی انتھک کوششوں سے تورگڑ کنزرویشن پروجیکٹ کے تحت مارخور کی نسل کو تحفظ حاصل ہوا، اور سن 2011 تک کوہ سلیمان اور اطراف کے علاقوں میں مارخوروں کی تعداد بڑھ کر 3500 تک پہنچ چکی تھی، جس میں ٹرافی ہنٹنگ کی ٹیکنیک نے اہم ترین کردار ادا کیا تھا۔ دوسری جانب ضلع چترال میں جوزف بریڈفورڈ نامی ایک امریکی شہری نے دسمبر کے مہینے میں $85,000 کے عوض 39 انچ لمبے سینگ والے مارخور کا تیر کمان سے شکار کیا۔ اس بارے میں البرہان ولیج کنزرویشن کے صدر شہزادہ اسکندر المور کا کہنا ہے کہ امریکی شہری نے یہ شکار توشی کے علاقے میں کیا ہے۔ ان کے مطابق اس مارخور کے شکار میں 5 دن لگے۔ یہ شکار تیر کمان کے ذریعے کیا گیا، جبکہ عام طور پر اس شکار کے لیے جدید ہتھیار کا استعمال کیا جاتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔